بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو کی نظم نمبر 4 جس کا عنوان ہے اسلامی مساوات کا تیسرا اور آخری لیکچر شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اس نظم کے 2 لیکچرز مکمل ہو چکے ہیں۔ پہلے 2 لیکچرز شاعر اور نظم کا تعارف اور پہلے 4 بند کی تشریح پر مشتمل تھے، اور آج ہم بقیہ 3 بند کی تشریح کرتے ہیں۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے پچھلے لیکچر پر ایک مختصر سی نظر ڈالتے ہیں تاکہ اس نظم اور تشریح کا تسلسل برقرار رہے۔ تو پچھلے لیکچرز میں اسٹوڈنٹس ہم نے 4 بند کی تشریح کی تھی۔ پہلے بند میں شاعر نے مسلمانوں کے زوال کا تذکرہ کیا ہے کہ جب کسی قوم کے امراء یعنی امیر لوگ جو ہیں وہ بگڑتے ہیں تو ان میں برائیاں جڑ پکڑتی ہیں اور اس قوم کا دفتر الٹ جاتا ہے، یعنی ایسی قوم زوال اور تنزلی کا شکار ہو کر تباہی کے دہانوں پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر اگلے 3 بند میں حالی نے امراء اور غربا کا موازنہ کیا ہے کہ امیر لوگ کس طرح عیش و عشرت سے زندگی گزارتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوتے ہیں، غریب اور مفلوک کے حال پر رحم نہیں کرتے۔ اگر ارد گرد لوگ قحط اور فاقوں سے مر رہے ہوں تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے گھروں میں تو خوشحالی کا جو سامان ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، اور امیر لوگ غریبوں کو حقیر اور ادنا خیال کرتے ہیں۔ پھر سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے سمور و کتان جیسے کپڑے پہنتے ہیں، بڑے بڑے فلک بوس محلات میں وہ رہتے ہیں اور کروڑوں کی گاڑیوں پر سفر کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو غریب لوگ ہیں وہ بنیادی ضروریات یعنی روٹی، کپڑا اور مکان سے بھی تنگ ہیں۔ تو یہ پچھلے جو لیکچرز ہیں ان پہ ایک سرسری نظر ہے۔ تو اب اسٹوڈنٹس ہم بقیہ 3 بند کی تشریح ایک ایک کر کے کرتے ہیں۔ بند نمبر 5 ہے، کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گل و لالہ رہتے ہیں صحبت میں ان کی، نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں۔ تو مشکل الفاظ کے معنی اس طرح ہیں۔ کمر بستہ کا مطلب ہوتا ہے آمادہ، تیار رہنا کسی کام کے لیے۔ مشک یہاں پہ ایک قسم کی یہ قیمتی خوشبو ہوتی ہے، اور اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہرن کے ناف سے نکلتی ہے۔ ایک تتاری نسل کا ہرن ہوتا ہے جس کے ناف میں یہ خوشبو بنتی رہتی ہے، اور پھر اس کی ناف سے ہم ویکس کی صورت میں یہ حاصل کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی تیز خوشبو ہوتی ہے اور قیمتی بھی ہوتی ہے، تو اس کو مشک کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے پوشاک۔ تو پوشاک کا مطلب ہے لباس، اور نزاکت کا مطلب ہوتا ہے نازک طبیعت والے لوگ، اور یہاں پہ سیروں آخر میں لکھا ہوا ہے، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں۔ سیروں کہتے ہیں کلو کے حساب سے، جیسے سیر کلو کو بھی کہتے ہیں، تو سیروں کلو کے حساب سے۔ اب اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں، یعنی امیر لوگوں کی، اور خوبصورت لوگ ان کی صحبت میں رہتے ہیں۔ ان کی طبیعتوں میں نفاست اور نزاکت آ جاتی ہے، ان کی دواؤں میں ڈھیروں مشک اٹھتا ہے، اور لباس پر وہ سیروں عطر ملتے ہیں۔
تو یہاں پر اسٹوڈنٹس جو حالی ہیں وہ ان امیر لوگوں کا ذکر تفصیل سے کر رہے ہیں جن کے بگڑنے سے پوری قوم بگڑ جاتی ہے۔ ان کے رہن سہن اور لباس و پوشاک کا ذکر کرنے کے بعد ان کی آرام پسندی، ان کی نزاکت اور نفاست کا ذکر کرتے ہیں، اور حالی کہتے ہیں کہ انہیں کسی کام کے لیے نہ ہاتھ ہلانا پڑتا ہے اور نہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ ان کے پاس نوکروں کی ایک فوج ہوتی ہے جو کہ ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار رہتی ہے، یعنی کمر بستہ رہتی ہے، اور وہ لالا و گل کے ہجوم میں وقت بسر کرتے ہیں۔ ان کے پاس عیش و عشرت کے اسباب جو ہیں وہ فراواں ہوتے ہیں، یعنی فراوانی کے ساتھ عیش و عشرت کا سامان ان کے پاس ہوتا ہے، اور لالا و گل سے یہاں پہ مراد ہیں خوبصورت لوگوں کی وہ صحبت میں زندگی بسر کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ بقول جگر مراد آبادی ہیں۔ جگر مراد آبادی ایک بڑے عمدہ شاعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نہ زہرہ جبینوں کے درمیاں گزرے، اگر نہ زہرہ جبینوں کے درمیاں گزرے تو پھر یہ کیسے کٹے زندگی کہاں گزرے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایسے جو امیر لوگ ہیں جن کی وہ بات کر رہا ہے، وہ تن آسانیوں کی وجہ سے بہت نرم و نازک ہو جاتے ہیں، یعنی آسائشات کی وجہ سے ان کی طبیعت میں بہت ہی نزاکت آ جاتی ہے، اور اتنی نزاکت آ جاتی ہے کہ کسی غریب اور جو پھٹے حالوں انسان کا قرب ہے، یعنی اس کی جو قربت ہے، وہ بھی ان کے مزاج پر بہت بھاری گزرتی ہے، اور وہ کوئی کام اپنے ہاتھ سے کر ہی نہیں سکتے۔ وہ تندرست رہتے ہوئے بھی بیماروں کی سی زندگی گزارتے ہیں، اور اگر وہ کبھی بیمار ہو جائیں تو ان کے لیے قیمتی دوائیں تیار ہوتی ہیں جن میں ڈھیروں مشک پڑتا ہے۔ یہ مشک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک قیمتی خوشبو ہے، اور بطور دوا بھی یہ استعمال ہوتی ہے، اور ان کا جو لباس ہے، جو امیر لوگ ہیں، شاعر کہتا ہے کہ اس میں جو عطر ہیں وہ کلو کے حساب سے انہوں نے چھڑکے ہوتے ہیں، جو کہ پورے ماحول کو خوشبودار کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، شاعر کہتا ہے کہ ان کی جو روح ہے وہ تاریکیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، یعنی اگرچہ یہ جو امیر لوگ ہیں انہوں نے اپنے لباس میں، اپنے پوشاک میں جو عطر ہے یا خوشبو ہے وہ تو منوں کے حساب سے، سیروں کے حساب سے ملی ہوتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ان کی جو روح ہے وہ تاریک ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ ایک شکیب جلالی شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سوچو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح، سوچو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح، دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں۔ یعنی مختصر شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ امیروں کے پاس عیاشی، تن آسانی اور آرام کے جو سامان ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ایک عام آدمی ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان کی زندگی خوشبوؤں کے حصار میں رہتی ہے، اور ان کے ریشمی اور قیمتی جو لباس ہیں وہ کہتا ہے کہ اس میں خوشبو میں بسے رہتے ہیں، عطر میں بسے رہتے ہیں، اور ان کے علاج معالجے کے لیے قیمتی سے قیمتی جو دوائیاں ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، اور ان کی جو زندگی ہے وہ شگفتہ و شاداب زندگی ہے، اور اس کے برعکس جو غریب ہیں ان کی جو زندگی ہے وہ کانٹوں سے بھری ہوئی زندگی ہے، یعنی ان کے جو شب و روز ہیں غریبوں کے وہ ایسے ہی گزرتے ہیں جیسے کانٹوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب اگلے بند کی طرف آئیے، بند نمبر 6۔ بند نمبر 6 ہے، یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، نہیں چین جن کو زمانے سے دم بھر، سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی۔ اب یہاں پہ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔
یہاں پہ دم بھر کا مطلب ہوتا ہے ذرا سا، تھوڑا سا وقفہ۔ تقدیر سے مراد قسمت، مقدر، اور کھوٹی سے مراد ہے خراب۔ اور ہم جنس یہ ہو سکتے ہیں، ان کے ہم جنس کیوں کر، ہم جنس کا مطلب ہے ہم پلہ ہونا، ایک جیسا ہونا، برابر ہونا۔ تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ غریب، یعنی جو غریب لوگ ہیں، امیروں کے ہم جنس کیسے ہو سکتے ہیں جنہیں زمانے بھر میں پل بھر چین میسر نہیں، نہ سواری کے لیے گھوڑا اور نہ خدمت کے لیے نوکر ہے، نہ بستر ہے، نہ گھر ہے، نہ پہننے کو کپڑا ہے، نہ کھانے کو روٹی ہے، جن کی جو تدبیر ہے وہ الٹی ہے اور جو تقدیر ہے وہ کھوٹی ہے۔ تو یہاں پہ جو شاعر ہے یا حالی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو امیروں کے آرام اور آسائش ہیں اور جو ناز و نعمت ان کو میسر ہے، اس کا وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد غریبوں کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر غریبوں کے ہم جنس نہیں ہو سکتے، یعنی ان کے ہم پلہ یا ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے سبھی انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہیں، مگر جو دنیاوی امارات ہیں، جو دنیاوی فرق ہے، اس نے امیروں کو غریبوں سے جدا کر دیا ہے۔ امیر انہیں اپنے جیسا نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو ان سے ایک بلند اور عرفہ مخلوق سمجھتے ہیں، اور وہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے یہ سمجھنے میں کچھ حق بجانب بھی ہیں، کیونکہ فرق اور جو تضادات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کا اندازہ ممکن ہی نہیں۔ اسی لیے تو یہاں پہ غالب کا ایک شعر ہے، انہوں نے اس پر طنز کیا ہے اور کہا ہے کہ بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے کہ غریبوں کو لمحہ بھر سکون، آرام اور چین نہیں ملتا، وہ ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی سخت قسم کی محنت میں مصروف رہتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں پیدل جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی سواری نہیں ہوتی اور ان کی خدمت کے لیے کوئی نوکر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ ان کے رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہوتا، اور وہ فاقوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں وہ بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا، یعنی جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے، اور ان کی تدبیریں جو ہیں وہ الٹ ہو جاتی ہیں، یعنی ناکامیاں ان کا مقدر بن جاتی ہیں، اور ان کی جو قسمتیں ہیں وہ بھی ایسے لگتا ہے جیسے کھوٹی ہیں، نہ تدبیر ان کا ساتھ دیتی ہے اور نہ ہی تقدیر جو ہے وہ ان کے حال پر رحم کرتی ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ خواجہ میر درد کا ایک شعر ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو اسٹوڈنٹس مختصر یہ کہ امیر جو لوگ ہیں وہ شاعر کہتا ہے کہ بہرحال وہ غریبوں سے برتر ہیں، اور بظاہر یہ بات ٹھیک بھی لگتی ہے کہ وہ غریب جن کی زندگی میں سکون نام کی چیز نہیں، جن کے پاس آسائش کا کوئی سامان نہیں، جو خود امیروں کے خادم ہیں یعنی نوکر ہیں، جو خود ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، جو ان کی سواریوں کے پیچھے پیدل بھاگتے ہیں، تو وہ ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے وہ ان کے ہم جنس یا ہم پلہ ہو سکتے ہیں؟ وہ امیروں کی جنس سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ امیر لوگ یعنی کہ جو غریب لوگ ہیں وہ امیروں کی جنس سے کیسے وہ تعلق رکھ سکتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے ہم جنس کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ زمین اور آسمان کا یہاں پہ فرق ہے امیروں اور غریبوں میں۔ جیسے کہ یہاں پہ ایک خوبصورت شعر ہے کہ کہیں بد نصیبی نے پیچھا نہ چھوڑا، کہیں بد نصیبی نے پیچھا نہ چھوڑا، کئی روح بدلے کئی بھیس دھارے۔ اس کے بعد بند نمبر 7 اور آخری بند ہے، وہ دیکھیے۔
شاعر کہتا ہے کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ یہاں پہ کتاب خدا سے مراد قرآن پاک ہے، خالق دو سرا سے مراد دونوں جہانوں کو پیدا کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ، اور ولا کا مطلب ہے الفت، محبت، دوستی۔ اس بند کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کتاب خدا کا یہ پہلا سبق تھا کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، وہی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے جو مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، دین و ایمان یہی ہے کہ انسان انسان کے کام آئے۔ تو سیکنڈ ایئر یہاں پہ الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ انسانوں نے خود کو تقسیم کر لیا ہے، رنگ و نسل کے اعتبار سے، خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے، اور کہیں دولت اور ثروت کے اعتبار سے، اور یوں اس طرح جو انسان ہے وہ انسان کو حقیر جاننے لگ گیا ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو قرآن پاک نے تمام انسانوں کو برابری کا درس دیا ہے، سب انسان قابل احترام اور ذی وقار ہیں یعنی عزت کے قابل ہیں، اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے باعث یکساں یا ایک جیسی محبت اور الفت کے حقدار ہیں۔ اور جو اسلام ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہر تفریق کو مٹا کر ہر انسان کو برابری کی نظر سے دیکھتا ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جو حجۃ الوداع ہے اس کے موقع پر انہوں نے فرمایا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر یا کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر یا اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت یا فضیلت حاصل نہیں، اگر اللہ کے نزدیک کوئی پرہیزگار یا معزز ہے تو وہ زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہاں پہ اقبال کا ایک شعر ہے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو اس بند میں جو مولانا حالی ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کا اولین سبق یہ ہے، یعنی کتاب خدا کا جو پہلا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا یا خدا کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اور دین و ایمان اور عبادت بھی یہی ہے کہ انسان انسان کے کام آئے۔ اصل میں اسٹوڈنٹس یہ جو بند ہے اس کا مفہوم جو ہے وہ ایک حدیث پاک کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے سے حسن سلوک سے پیش آئے، یعنی جو اسلام ہے وہ مخلوق کے ساتھ اچھے برتاؤ کا درس دیتا ہے، مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور غم خواری سے پیش آنا عین عبادت ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو۔ اور پھر شاعر کہتا ہے کہ جب مسلمانوں نے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کیا تو ہر انسان جو ہے وہ محترم ہو گیا۔ یہاں پہ اقبال کا خوبصورت شعر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو حالی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق بہت عزیز ہے، جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ اس پر مہربان ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر وہ لوگ جو مخلوق کی بہتری کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور دکھی اور مصیبت زیادہ لوگوں کی وہ مدد کرتے ہیں، ان کے دکھ درد کو اپنا محسوس کرتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک جو ایسے لوگ ہیں ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست رکھتا ہے۔
یہاں پر حال ہی کا ایک اور خوبصورت شعر ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بھریں پر۔ تو اسٹوڈنٹس یہ یہاں پہ جو ہے 3 بند جو ہمارے رہ گئے تھے ان کی میں نے تشریح کی ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب ہم نظم کے مرکزی خیال کی اگر بات کریں تو اس کا مرکزی خیال کچھ یوں ہے جس سے آپ کو نظم کی شاید مزید سمجھ آ جائے۔ مرکزی خیال اس کا کچھ یوں ہے کہ کسی قوم کے مالدار لوگوں کا جو بگڑنا ہے وہ اس قوم کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ جب کسی قوم کے مالدار لوگوں میں کوئی کمال اور خوبی نہ رہے اور وہ عیش و عشرت میں پڑ جائیں اور مخلوق کی ہمدردی ان میں نہ رہے، اور امیر لوگ جو ہیں وہ تکبر سے ہم جنسوں کو، اپنے جو ہم جنس ہیں ان کو حقیر جاننے لگ جائیں، تو وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ اور قرآن پاک کا اولین سبق یہ ہے کہ مخلوق کے خدا سے حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ تو اسٹوڈنٹس اب میں اپنے لیکچر کے اختتام کی طرف چلتی ہوں، اور لیکچر کا اختتام اقبال کے خوبصورت شعر سے کروں گی، جس سے مسلمان نوجوان کو اپنی سابقہ شان و شوکت پر غور کرنے اور اپنا مقام و مرتبہ پہچاننے میں یا اس پر غور و فکر کرنے کا درس جو ہے وہ ملتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تو اب سیکنڈ ایئر گھر کے کام کے طور پر آپ نے اس نظم کی تشریح کو سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ واٹس ایپ گروپ میں مجھ سے پوچھ لیں۔ تو آج کا ہمارا پھر اب لیکچر ختم ہوا۔ خدا حافظ۔